وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 10 سے 14. آج کے سبق کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. سو کیا انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین سے ان کے آگے اور ان کے پیچھے انہیں گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں. بے شک اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 10. لفظی ترجمہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو ملنا اپنی جانب سے فضل. یا جبالو، اے پہاڑوں، اوبی معہ والطیر، تابعداری کرو اس کے ساتھ، معہ اس کے ساتھ تابعداری کرو، والطیر، اور پرندوں کو بھی ایسا کہا تھا. پرندے بھی تابع کر دیے تھے، پہاڑ بھی تابع تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ان کے لیے ہم نے لوہا نرم کر دیا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ تم زرہیں بناؤ. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازہ رکھو اس کے جوڑوں کا، اس کی کڑیوں کا. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ، میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو. سامعین اکرام، دو قصے بیان ہو رہے ہیں. ایک داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ہے اور ایک قوم سبا کا ہے. یہ دونوں مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی جن لوگوں نے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تابع ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کرتا ہے. اور جو لوگ، میں اس کا خلاصہ بیان کروں، تھوڑا سا سامعین کرام غور سے سنیں. یعنی یہ دو قصے ہیں، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام والد سے اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور دونوں بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے. ایک یہ تھے، اور پھر قوم سبا تھی، اس کی ہم تفصیل کریں گے. لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان پہ فضل کیا اپنا، دوسری طرف قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس میں مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کن لوگوں پہ ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل اور کرم اور رحمت ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں.
اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ناشکر گزار ہیں، تو جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ قوم سبا کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم سبا تھی، اچھی حالت میں تھی اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شیوہ اختیار کر لیا، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب لیا ہے اور وہ ان کو پارا پارا کر دیا، ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تو بہرحال جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل ہوتا ہے تو وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہاں مضمون یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام پہ اپنا فضل کیا اور پہاڑ پرندے ان کے تابع کر دیے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مرکزی نقطہ ہے اس کو قبول کر لیں کہ نیک لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا رحم، کرم اور فضل ہوتا ہے۔ تو پہاڑوں کو، پرندوں کو ان کے تابع کر دیا، اور لوہا ان کے لیے نرم کر دیا، اور انہیں وہ کام کرتے تھے زرہیں بنانے کا۔ تو زرہیں بنانا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا اور ان سے کہا ان اعمل سابغات، کہ تم زریں بناؤ، وقدر فی السرد، اور کڑیوں کا اندازہ رکھو، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہارے تمام اعمال میرے سامنے ہیں۔ ولی سلیمان الریح، اچھا سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت عطا کر دی۔ ہوا ان کے تابع تھی، غدوہا شہر، وہ صبح چلتی تو 1 مہینے کی مسافت، شام کو چلتی تو 1 مہینے، یعنی ان کی رفتار جو تھی ہوا کی وہ ہماری رفتار کے 1 مہینے کی صبح کی جو چلن تھا اس کا، تو وہ یعنی 1 مہینے کی چلن تھی، صبح کی بھی اور شام کی بھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور میں نے ان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات جو تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو ان کے سامنے کام کرتے تھے رب کے حکم سے، یعنی جنات، بعض جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا اور وہ ان کی وہ کرتے تھے، یعنی ان کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بھی ان میں سے کجی کرے گا ہمارے حکم کی، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو آگ کا مزہ چکھاؤں گا۔ اب وہ کیا کرتے تھے ان کے لیے؟ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنات تابع کر دیے تھے، بعض جنات ان کے تابع کر دیے تھے، وہ ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، بڑی عمارتیں، قلعے بناتے تھے ان کے لیے، تماثیل، مجسمے، تصویریں، مطلب مجسمہ، پھول کا مجسمہ ہو گیا، پہاڑ کا، ایسے صورت گری جو ہے وہ صورتیں بناتے تھے۔ وجفان، اور لگن، کھانا ڈالنے کے لیے یا نکالنے کے لیے لگن، بڑی بڑی کل جواب حوض جیسی بڑی بڑی لگنیں۔ وقدور الراسیات، اور دیگیں ایک جگہ جمی ہوئی اور بڑی بڑی دیگیں بہت کھانا پکانے کے لیے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہا آل داؤد کو کہ اے آل داؤد تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ یہاں سامعین اکرام دیکھیں داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں کیا تھا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا صالحا، صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عمل صالح کرو، اور یہ عمل صالح جو ہے سامعین اکرام، یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں کہ عمل صالح جو ہے وہ بنیاد ہے ہماری ایک کامیاب زندگی کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کا اب یعنی دنیا میں آ کے اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر جھکا دے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ عمل صالح اس کو کہتے ہیں سامعین کرام، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک
تمام عمل صالح اسی کو کہتے ہیں. تفصیل میں کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی. یہاں دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اعملوا آل داؤد الشکر، اے خاندان داؤد تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، شکر کرو. اب یہ شکر جو ہے آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مختصر دوبارہ بتاتا ہوں. شکر کیا چیز ہے؟ دیکھیں، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بے حد و شمار. اب اس کا شکر کیسے ہم ادا کریں گے؟ یعنی یہ ساری میرا جسم جو ہے، یہ شکر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میرے پاس آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ سب قوتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں. اب ان نعمتوں کو بجا طور پر میں اگر استعمال کروں، اس کا صحیح استعمال کروں، تو یہ تو ہو گیا شکر. لیکن اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ان کو میں استعمال کروں تو یہ ناشکری ہو گئی. یعنی نعمتوں کو بیجا استعمال کرنا یہ نعمت کی ناشکری ہے. سامنے کرام 3 درجے ہیں، نوٹ کر لیں شکر کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے، یعنی آپ کو احساس ہو، دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ احساس ہو کہ ہاں یہ نعمت ہے. پھر اس کا بجا استعمال، یعنی جس مقصد کے لیے زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زندگی کو اسی کے لیے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. تو یہ تو پھر نعمت کا تیسرا درجہ جو ہے سامعین کرام، تیسرا درجہ وہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا آپ شکریہ، دل سے احساس، نعمت کا صحیح استعمال، اور زبان سے شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ یہاں گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ میری بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں بہت کم ہیں. یہ بات تو اظہر من الشمس ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نعمتوں کا بجا طریقے سے شکریہ نہیں ادا کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ بھی بجا ہے کہ بہت کم ہیں، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو اب یہ بات یہاں ٹھہر کے میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ ناشکری جو ہے یہ رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یعنی لا یرضی لعبادہ الکفر ان تشکروا یرضہ لکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو میں تم سے راضی ہوں گا، اور اگر تم ناشکری کی روش اختیار کر لو گے تو لا یرضی لعبادہ الکفر، میں اپنے بندوں کے ناشکری پہ راضی نہیں ہوں. تو اس میں سامعین کرام بات یہ ہے قلیل من عبادی الشکور، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو ناشکری کی روش جو ہے ہمارے خود اپنے لیے نقصان دہ ہے سامعین کرام. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم اگر نعمتوں کو بے جا استعمال کریں تو یہ نعمت ضائع کرنا ہے. نعمت کا بے جا استعمال نعمت کو ضائع کرنا ہے. اگر یہ زندگی ہم باطل کو مقصد بنا کے جئیں، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر ہم باطل کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیں، ختم ہو جانے والی چیزوں سے دل لگا لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ناشکری ہے. اور شکر گزاری کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں. تو یہ شکر گزاری ہے. یہ شکر گزاری جو ہے یہ ہمارے اپنے لیے، ہمارے اپنے مفاد میں ہے سامنے کرام. اور اگر ہم ناشکری کی روش اختیار کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ کا جو بھی احساس والے بندے ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ کے اس گلے کو پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری میں زندگی شکر گزاری میں گزار دیں، اور ناشکری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ بہرحال فلما قضینا علیہ الموت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم نے ان کے موت کا فیصلہ کیا، یعنی جب موت کا وقت آیا، کس کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، ان کو پتہ، کسی کو پتہ نہیں، ما دلہم علی موتہ، موت کا پتہ نہیں چلا۔ ہم یا ہم زمین جو ہے جنات کی طرف ہے، جنات کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، جنات کی طرف یہ ہم ضمیر راجع ہوتا ہے، تو یعنی جنات کو پتہ نہیں چلا ان کی موت کا، الا دابۃ الارض، لیکن گھن کا کیڑا یعنی دیمک، تأکل من سأتہ، جو ان کا عصا کھاتا تھا۔ اور فلما خر، جب وہ دیمک نے وہ عصا کھا لیا، تبینت الجن، تو پتہ چلا جنوں کو، فلما خر، تو پھر پتہ چلا جنوں کو، اور اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ ان کو پتہ ہوتا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، تو ما لبثوا فی عذاب المہین، تو وہ پھر عذاب میں نہ رہتے، یعنی اتنے عرصہ تک ظاہر ہے وہ کام کر رہے تھے، اور خوشی سے تو نہیں کر رہے تھے، بہرحال ایک حکم تھا، اس کی حکم کی تعمیل کر رہے تھے، تو وہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے اور اپنے لاٹھی پہ ٹیک لگا لیا، سامعین کرام، تو پھر وہ لاٹھی جو ہے جب دیمک نے کھا لی تو پھر وہ گر پڑے۔ تو یہاں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سمجھنے کا کہ ایک تو جنات کو علم نہیں ہوتا غیب کا، یہ بات نوٹ کر لیں، اور یعنی ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، ایک بات یہاں بالکل واضح ہے۔ اور پھر ہم لوگ انسان، ہم لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے، تو نہیں، ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے۔ اگلا مضمون ہے قوم سبا کا۔ سامعین کرام، اب قوم سبا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، اور یہ دو واقعات جو ہیں یہ مختلف متضاد روش کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ بات یہ ہے اصل میں شکر گزاری مطلوب ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اپنے رب تک رسائی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب یہ رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، یعنی نعمتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہیں۔ اگر یہ دنیا میں آ کے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر دنیا میں آ کے انسان اپنے گرد و پیش یا ظاہری ماحول میں کھو جائے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دے تو یہ ناشکری ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بے جا استعمال کرے تو یہ پھر ناشکری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قوم سبا کے واقعے میں واضح طور پہ ہمیں فرماتا ہے کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یعنی میرا عذاب جو ہے وہ ناشکروں کے لیے ہے۔ تو بہرحال قوم سبا جو تھی وہ یعنی ایک قوم تھی، اس کا محل وقوع یمن تھا، یمن، اور یمن سے لے کر فلسطین تک، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا سامعین کرام۔ تو یہ ان کے باغات تھے، یہاں بھی ہیں جنتین عن یمین و شمال، ابھی ہم پڑھیں گے کہ دو باغات تھے دائیں اور بائیں جانب۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف دو چھوٹے سے باغات تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک راستے پر چلیں، اس قوم سبا کے ایک راستے پر چلیں تو وہ پورا علاقہ دائیں بائیں جانب جو ہے باغات سے گھرا ہوا تھا، باغات بھی تھے اور پھل اور میوے اور یہ ساری چیزیں، خوشبودار درخت وغیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں تھیں اس میں۔
لیکن ان لوگوں نے پیغمبر کی تعلیم سے انکار کر دیا۔ پیغمبر آئے، یہاں اگرچہ پیغمبروں کا تذکرہ نہیں ہے سامعین کرام، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہدایت جو ہے وہ پیغمبر کی طرف سے آتی ہے۔ رب کا شکریہ رب کی ہدایات کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے کہ وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا اسے کون بتائے گا، وہ منزل کون بتائے گا، اس پہ چلنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ تو ظاہر ہے وہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے بغیر انسان کا ہدایت تک پہنچنا یا اپنی منزل پانے لا یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ تو ان کے یعنی پیغمبر کے بغیر انسان کی ہدایت وہ محال ہے سامعین کرام۔ شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، اس کا طریقہ تو ہمیں پیغمبر کی ذات بتاتی ہے، جو کہ وہ یعنی ہدایت بھی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریقہ بھی بتاتی ہے اور اس پہ عمل کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگرچہ قوم سبا کے مضمون میں پیغمبروں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کی روش کا تذکرہ ہے۔ فَأَعْرَضُوا کے الفاظ یہاں استعمال ہوئے آیت نمبر 16 میں۔ اعرضوا، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اب منہ کس سے موڑا؟ پیغمبر کی دعوت سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور رسول کے طریقے پر، اپنے نبی یا رسول کے طریقے پر چلنے سے منہ موڑ لیا۔ اللہ کو منزل بنانے سے انکار کر دیا، جس کی دعوت جو ہے وہ رسول دیتے ہیں سامعین کرام۔ بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا سامعین کرام۔ تو یہ میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، باقی مضمون انشاءاللہ کل یعنی اگلے درس میں آپ کو بیان کروں گا۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغات دائیں اور بائیں۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ تم اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، پاک شہر، شہر پاکیزہ، و رب غفور، اور مہربان رب۔ فاعرضوا، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، ان پہ ہم نے بن کا سیلاب بھیجا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ان کے دو باغات کے بدلے دو باغات بدل دیے۔ اب وہ دو باغات جو بدلے تو کیا ہوا؟ ذوات اکل خمت، وہ تھے بدمزہ میوے والے، و اصل، جھاڑیاں، و شیء من صدر قلیل، اور کچھ بیریاں تھوڑی سی۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو سزا دی اس کے سبب جو انہوں نے ناشکری کا وتیرہ اختیار کر لیا تھا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم صرف ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ تو بہرحال سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی سزا صرف ناشکروں کے لیے، شکر گزاروں کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے فضل۔ یا جبالو، اے پہاڑو، اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں اطاعت اختیار کرو، تابعداری کرو داؤد کی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ان کے لیے ہم نے نرم کر دیا لوہا۔ ان اعمل سابغات، یہ بناؤ کشادہ زرہیں۔ وقدر فی السرد، اور اندازہ رکھو کڑیوں کے جوڑنے میں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کرو۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تم جو کچھ کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ غدوها شہر،
اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کے برابر ہوتی تھی، برباہا شہر، اور شام کی منزل 1 ماہ کی راہ ہوتی تھی۔ اصلنا لہو عین القطر، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے بعض ان کے سامنے کام کرتے تھے اپنے رب کے حکم سے۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو کجی اختیار کرے گا ان میں سے ہمارے حکم سے، نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ان کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وَيَعْمَلُونَ لَهُ، وہ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے، ما یشاء، جو وہ چاہتے تھے، من محاریب، بڑی عمارتیں، قلعے بناتے تھے، تماثیل، مجسمے، وجفان کالجواب، اور لگن، کالجواب حوض جیسے بڑے بڑے برتن، وقدور الراسیات، اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم شکر بجا لاؤ، عمل کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے کم ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان کی موت کا حکم جاری کیا، ما دلہم علی موتہ، جنوں کو ان کی موت کا پتہ نہ دیا، الا دابۃ الارض، مگر گھن کی طرح کیڑے یعنی دیمک، تأکل من سأتہ، وہ کھاتا تھا ان کا عصا۔ فلما خر، جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، حقیقت کھلی جنات پہ، ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ جانتے ہوتے غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ذلت والے عذاب میں نہ ہوتے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. We bestowed upon David favor from us, O mountains and birds echo with him, and we softened iron for him. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Make coats of armor and measure the links well, and work righteousness. I am observant of everything you do. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. And for Solomon the wind, its outward journey was 1 month, and its return journey was 1 month. And we made a spring of tar flow for him, and there were sprites that worked under him by the leave of his Lord. But whoever of them swerved from our command, we make him taste of the punishment of the inferno. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا
وقليل من عبادي الشكور. They made for him whatever he wished: sanctuaries, statues, bowls like pools, and heavy cauldrons. O house of David, work with appreciation. But a few of my servants are appreciative. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Then, when we decreed death for him, nothing indicated his death to them except an earthworm eating at his staff. Then, when he fell down, it became clear to the sprites that, had they known the unseen, they would not have remained in the demeaning torment. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.